نبیوں کو اللہ نے معصوم بنایا. اب اللہ نے سب کو معصوم بنایا اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت دے کر بھیجا کہ تم جا کر انسانوں کو بتاؤ اور سمجھاؤ کہ کامیابی والی محنت اور ملک اور مال والی محنت نہیں ہے. کامیابی والی محنت وہ ہے جس سے ایمان بنے، اعمال صالحہ تیار ہوں. اس بات کو چونکہ نبیوں کو سمجھانا اللہ نے ان کے ذمے لگایا، اس لیے اللہ نے اکثر نبی وہ بھیجے جن کے پاس ملک نہیں تھا اور مال نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہلے کوئی مال نہیں تھا، کوئی ملک نہیں تھا. وہ دعوت کا کام کرتے رہے اور اپنی ترتیب پہ چلتے رہے. اللہ نے ایک دن ان کو اٹھا کر جیل خانے سے وزارت کے تخت پر لے جا کر ان کو اللہ نے بٹھا دیا اور ایک خواب کے ذریعے سے ان کی اس عزت افزائی کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. اب سارے نبی جو آئے وہ سارے کے سارے ایک ہی دعوت لے کر آئے کہ کیا انسانوں اللہ سے کامیابی لینی ہے، اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ. تو جو نبی آتا اس کا نام آگے لگ جاتا. نوح صفی اللہ. اب موسیٰ کے آگے کیا لگتا؟ کلیم اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے آگے کیا لگتا؟ خلیل اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے کیا لگتا؟ وعیسیٰ روح اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معجزے ان کو عطا فرمائے کہ جو قرآن ان کے ذکر سے بار بار بھرا ہوا ہے. سنت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اور ارادہ تھا کہ فرعون نے میرے قتل کے وارنٹ جاری کر رکھے، اگر میں شہر بڑے میں گیا اور میں پکڑا گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا. لہذا دل میں یہ سوچ کے آ رہے تھے اب میں ملک مصر میں جاتا ہوں، کسی گاؤں میں چھپ کر اپنی باقی زندگی گزار لوں گا. اب کوہ طور کے پاس پہنچے، اللہ نے ان کو رستے سے ہٹا دیا. اب راستہ بھی ان کو جانے کا آگے نہیں مل رہا. اتنے میں دیکھا کہ سامنے آگ ہے. کہنے لگے اپنے گھر والوں سے آپ سب یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور جا کر آگ لے کر آتا ہوں اور ان سے رستہ بھی آگے کا پوچھ کر آتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھا؟ سبز درخت ہے اور اس میں سے روشنی ظاہر ہو رہی. جب اور قریب گئے تو آواز آئی اس سبز درخت میں سے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی اور موسیٰ علیہ السلام اس دعوت سے فوراً متاثر ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ہم نے بڑا کام لینا ہے، فرعون کے پاس آپ کو بھیجنا ہے، اس کی تیاری کرنے کی ہمیں آپ کی یہاں ضرورت ہے. آپ بیٹھیں، ہماری بات دھیان اور توجہ سے سنیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے اللہ مجھے تھوڑی اجازت دے دو، میں جا کے بیوی بچوں کو کچھ انتظام کراؤں، کچھ ان کو آگ بھی دے آؤں اور ان کو تسلی بھی دے، میں پھر آ جاؤں گا. پھر یہ جو آتے ہیں نا بیان ہوتا ہے اس وقت بات بنتی ہے اور پھر آدمی کہتا ہے میں پھر دیکھ لوں گا. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے انسان کو ترقیات سے روکنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس میں میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کو پتے بھی درختوں کے جھاڑ کے کھلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا القھا، اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو آپ زمین پہ ڈال دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے باری تعالیٰ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ لاٹھی کو پھینک دو، یہ تو میرے فائدے مند چیز ہے میں اس کو کیوں پھینکوں. یہ نہیں حضور فرمایا. اللہ کا حکم ملا فوراً پھینک دیا. کوئی نیا کام نہیں تھا. اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام روزانہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے، لیکن اس دن جو پھینکا اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے وہ لاٹھی ایک دم سانپ بن گئی. اب جو سانپ بنی نظر پڑی تو دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو ولّا مدبرن، وہاں سے تشریف لے گئے دوڑتے ہوئے پشت پھیر کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت موسیٰ
ہم نے آپ کو حکم دیا کہ لاٹھی کو پھینکو، آپ نے لاٹھی کو پھینکا، ہم نے اس کو سانپ بنا دیا، آپ نے ہمارے حکم کو ماننے کی طاقت کا اندازہ لگا لیا۔ اب ہم آپ سے کہتے ہیں خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اب سانپ کو پکڑیں اور ڈرے نہیں، ہم اس کو پہلی حالت پہ واپس لے آئیں گے۔ اب آتا ہے کہ اب جو اللہ نے حکم دیا کہ پکڑو اس سانپ کو، تو یہ نہیں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہوں کہ دم سے پکڑوں گا۔ اللہ کے اس فرمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سے سانپ کا سارا ڈر اللہ نے اپنے کرم سے نکال دیا، اور پھر آگے گئے اور جہاں اس کا منہ تھا وہاں ہاتھ اپنا رکھا، رکھتے ہی اللہ نے سانپ کو لاٹھی بنا دی۔ اللہ نے دکھایا اے حضرت موسیٰ، میرے حکم کو ماننے کی اتنی طاقت میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو لاٹھی بنا دیا۔ یہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کو اب میں ایک کام کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور فرعون کے دربار میں جائیں اور جا کر اس کو آپ دعوت دیں ایمان کی، اسلام میں داخل ہونے کی۔ تو دعوت کے لیے ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں فرعون کے پاس، آپ بھی جائیں، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میں تو جانے کو تیار، لیکن فرعون مجھے قتل کرنے کو تیار، وہ مجھے قتل کرے گا۔ نہیں نہیں، آپ ڈرو مت، فرعون ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہے، اس کا دل ہمارے قبضے میں، اس کا جسم ہمارے قبضے میں۔ اس کے دل کی دھڑکن فرعون کے اپنے نظام سے چلتی ہے یا اللہ کے نظام سے چلتی ہے؟ اس کے خون کی گردش وہ فرعون کے اپنے نظام سے ہو رہی ہے گردش یا اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ جائیں اور بالکل نہ ڈریں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ فرعون جتنی باتیں بولے گا وہ ساری میں سنوں گا، جتنی حرکتیں کرے گا وہ ساری میں دیکھوں گا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، جہاں ضرورت پڑی اس کی گردن وہی دبا دوں۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پہنچ گئے فرعون کے شاہی محل کے دروازے پر، پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں لاٹھی، سر پہ پگڑی، پاؤں میں جوتے، لکڑی کی چیز دونوں بھائیوں کے پاؤں کے اندر۔ اب دربان سے جا کر کہنے لگے حضرت موسیٰ، ارے میاں دربان ہماری بھی سنو، ہمیں آپ کے بادشاہ فرعون سے ملاقات کرنی منظور ہے۔ تو اس دربان نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ کو مغالطہ لگ گیا، ہمارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، لہذا یہ غریبوں فقیروں سے نہیں ملتا، یہ مالداروں اور جرنیلوں اور بڑے لوگوں سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہماری بھی بات سنو، ہمارے میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے، باقی تو سارے ملتے ہیں فرعون کو اس سے کچھ لینے کے لیے، اور ہم آئے ہیں فرعون کو کچھ کیا کرنے کے، دینے کے لیے، اور ایسی چیز ہم اس کو دینا چاہتے ہیں جس کا حاصل کرنا اس کے لیے بہت ضروری، اگر وہ ہماری بتائی ہوئی چیز اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا تو اس بادشاہ میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ وہ دربان گیا کہ جی دروازے پہ دو فقیر کھڑے ہیں، وہ دونوں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ فرعون نے کہا دیا اچھا چلو آنے دو، کوئی دن فقیروں کا بھی صحیح ان سے دل لگی کر لیں گے ہم۔ اب موسیٰ علیہ السلام اندر پہنچے، دیکھتے ہی فرعون نے پہچانے، او ہو آپ تو حضرت موسیٰ ہیں، میرے محل میں رہتے تھے، ایک ہمارے قوم کا آدمی اپنے قتل کیا، پھر آپ یہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوں تو میں وہی آدمی، لیکن جب میں آپ کے پاس تھا تو انا احد من البشر، تو میں انسانوں میں سے ایک انسان، عام انسان کی طرح تھا۔ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں رسول رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کی طرف سے قاصد اور رسول بن کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا، فرعون کہنے لگا اللہ تو آپ رب العالمین مانتے ہیں؟ اللہ تو پہلے زمانے میں تھا، میرے زمانے میں اللہ نہیں رہا، اب اس زمانے میں تو میرا نعرہ یہ ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں نہیں،
اے فرعون آپ رب نہیں ہو، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ اپنی تمام قدرتوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ موسیٰ سے کہا فرعون نے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا، بڑا چمکدار ہو کے نکلا، لاٹھی کو نیچے ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کے ایک دفعہ تو فرعون کا دل ہل گیا، اور یہ سانپ بن گیا، مجھے کاٹ نہ لے۔ لہذا اس نے کہا اچھا آپ ایسا کرو کہ اس کو تو آپ اپنے قابو میں لاؤ، اس کو میرے سے ہٹاؤ۔ میں سمجھ گیا آپ میرے پاس سے گئے ہیں اور جادو کا علم سیکھ کر آئے ہیں، اس لیے میں آپ کا مقابلہ جادو کے زور سے کروں گا۔ میرے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر سحارون عظام، بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں میرے پاس، میں ان سب کو جمع کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، جتنے جادوگر آپ نے جمع کرنے ہیں وہ کر لو، میں ان سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی حکومت کی طاقت نہیں، میرے ساتھ کوئی فوج کی طاقت نہیں، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ اب سارے ملک مصر سے فرعون نے جادوگر جمع کیے اور یہ اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے شکست دینی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 جادوگر وہاں جمع ہوئے فرعون کے بلانے پر، اور ان سب کو فرعون بڑا لالچ دے رہا تھا، اگر آپ لوگوں نے سارا زور لگایا اور زور لگا کر آپ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو انکم اذا لمن المقربین، آپ لوگ میرے قریب قریب اس مجلس پارلیمنٹ میں آپ لوگ میرے قریب قریب بیٹھیں گے، آپ کو دور نہیں بٹھاؤں گا میں، میری سینٹ کی آپ ممبر بنیں گے۔ ان کو بڑے لالچ دے رہا، جادوگروں نے کہا کہ ہم بھی سارا زور لگائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا القوا ما انتم ملقون، ارے تم نے جو جادو دکھانا ہے وہ دکھاؤ۔ تو انہوں نے 70,000 سانپ بنا دیے جادو کے زور سے لاٹھی کے، اور 70,000 سانپ بنا دیے انہوں نے جادو کے زور سے اپنی رسیوں کے۔ اے حضرت موسیٰ آپ کے پاس تو سنگل جادو، آپ لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں، ہمارے پاس ڈبل جادو، ہم لاٹھی کو بھی سانپ بنائیں گے، رسیوں کو بھی سانپ بنائیں گے۔ تو 70,000 جمع 70,000 1,40,000 سانپ میدان میں سب کو نظر آ رہے تھے۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو انہوں نے تیار کیا تھا۔ اب پہلے دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ چھوڑ کر میدان دوڑ گئے تھے کہ اللہ یہ تو سانپ بن گیا، میں نہیں ٹھہرتا ادھر۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا ایمان پہلے کے نسبت آگے پہنچ گیا، مضبوط ہو گیا۔ جب 1,40,000 سانپ دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام میدان چھوڑ کے تو وہاں سے نہیں گئے، وہاں ڈٹے رہے، لیکن اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، دل میں موسیٰ علیہ السلام کے خوف چل رہا تھا، اور خوف یہ تھا کہ اے باری تعالیٰ ان انسانوں کو کیسے پتا چلے گا کہ موسیٰ کا سانپ تو بنا ہے اللہ کے زور سے، اللہ کی طاقت سے، اور فرعون کے جتنے سانپ بنے ہیں جادوگروں والے وہ سارے کے سارے جادو کے زور سے بنے ہیں، ان عام لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا جو آپ کے پاس لاٹھی ہے اس کو آپ پھینکو، تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادو کا زور بنا رکھا ہے وہ سارا میں ختم کروں گا اور پھر آپ کو عزت دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو ہمیشہ سانپ بنتا تھا چھوٹا، آج بنا اتنا بڑا سانپ کہ وہ منہ کھولے تو اس کے دو جبڑوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ۔ کتنا فاصلہ؟ یعنی 1 کلومیٹر کے اوپر، یعنی 8 فرلانگ، 5 فرلانگ پہ 1 کلومیٹر بنتا ہے، تو 1.5 کلومیٹر سے زیادہ اس کا منہ کھولا، اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ ڈالتے ڈالتے وہ 1,40,000 سانپ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے پیٹ میں چلے گئے۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کی طاقت سے نہیں ہوا، یہ اور کسی طاقت سے ہوا ہے۔ تو سارے جادوگر بیک زبان پکار اٹھے،
آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہم تبلیغ والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم تو کسی کے دشمن نہیں، ہم تو سارے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم کسی کے دشمن ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی اللہ جنت میں لے جائے اور اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ ہم تو اتنا بڑا دل اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بارے میں یہی جذبہ رکھتے تھے کہ فرعون جنت میں چلا جائے۔ فرعون منصوبے بناتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کے۔ ایسے ہی ہمارے زمانے میں جو ہمارے تبلیغی کام کے شیاطین الانس والجن مخالف ہیں، وہ اسکیمیں ہمارے خلاف بھی بنائیں گے، لیکن ہمیں ان کی اسکیموں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ نے دکھایا۔ اسکیم بنائی فرعون نے، خرچہ ہوا فرعون کا۔ کیا خرچہ ہوا؟ کہ اس نے 70,000 جادوگر بلائے، اپنے خط لکھ کر ان کو بلایا، ہر خط کے ساتھ ایک آدمی کو بھیج بھی دیا کہ تم جا کر فلانے جادوگر کو میرا خط دو۔ اب یہ جتنے قاصد گئے ان سب کے جانے کا خرچہ کس کے ذمے لگا بھائی؟ یہ فرعون کے ذمے لگا۔ اب وہ سارے جادوگر چل کر وہاں سے فرعون کے پاس آئے، ان کا سفر کرنے کا خرچہ کس کے ذمے لگا؟ فرعون کی۔ پھر وہ آ کر مہمان بنے فرعون کے، ٹھہرانے کا خرچہ بھی فرعون کے ذمے، ان کو کھانا کھلانے کا خرچہ بھی فرعون کے ذمے۔ اسکیم چلائی فرعون نے، اور اسکیم کے چلانے کے لیے اس نے سارا کچھ اپنا زور لگایا، لیکن کام بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ نکالنا فرعون کا کام نہیں، نتیجہ نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں، نتیجہ نکالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے وہ نتیجہ نکالا جو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا اور فرعون کے خلاف تھا۔ تو اگر ہم سارے کے سارے رسول پاک علیہ السلام کے کام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کام کو نبیوں کے طرز پہ کرنے والے بنیں گے، تو جو ہمارے خلاف اسکیمیں چلائیں گے ان سب کو اللہ فیل فرمائیں گے، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کی اس اسکیم کو ناکام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دو طرفہ محنت فرما رہے تھے، اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس بھی جاتے اور ان سے کہتے دیکھو آپ لوگ سارے مسلمان ہو، نبیوں کی اولاد میں سے ہو، نبیوں کو ماننے والے ہو، لیکن آپ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، حرام مال میں اپنے آپ کو لگایا، حرام عورتوں میں لگایا۔ اللہ نے ناراض ہو کر تمہارے اوپر فرعونی مسلط کر دیے، جو تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو زندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور تم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں اللہ کی طرف سے ایسے اسباب لے کر آیا ہوں کہ اللہ تمہاری تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ تم کیا کرو؟ دو چیزیں تیار کرو۔ اپنی قوم بنی اسرائیل مسلمان بگڑے ہوئے، جیسے ہمارے زمانے میں آج مسلمان بگڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی منظر اس وقت تھا۔ چنانچہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے دو کاموں میں لگایا، ایک توکل کے تیار کرنے میں اور ایک توکل والی نماز کو تیار کرنے میں۔ کتنی چیزوں کو تیار کرنے میں لگایا؟ کیوں بھائی؟ ایک کس کو؟ اللہ پہ توکل کرنے کو تیار کریں، اور دوسرا کس کو؟ توکل والی نماز پڑھنا وہ سیکھے، اس کو تیار کریں۔ اور ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کو فوج بھی بناؤ، ہتھیار بھی لاؤ، کہ پارلیمنٹ میں اپنا رکن بھی بنو، کچھ ہمارا بھی حکومت میں حصہ ملے، پھر حکومت سے ہم حکومت کو فیل کریں گے۔ یہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دو چیزوں میں لگایا، اللہ پہ توکل۔ کیا مطلب؟ کہ آپ سب اپنے دل میں سے فرعون کی عظمت نکال دو، یہ فرعون
اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس کی فوج اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اس کے ہتھیار تمہاری ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سارا کا سارا معاملہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ یہ یقین جانو کہ فرعون اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے، لہذا تمہیں فرعون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب تمہیں ضرورت پڑے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ مثلا فرعون آیا، اس نے آ کر آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا، آپ فرعون کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر نہ کرو، آپ اللہ کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کرو۔ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے نہ کوئی وکیل کرنے کی ضرورت، نہ کوئی فیس بھرنے کی ضرورت، وضو کرو، نماز پڑھو، آپ کی طرف سے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو جائے۔ تو جو بھی ان کو پریشانی آتی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے میں لگتے جاتے۔ اپنے قوم کو تو ان دو چیزوں کے تیار کرنے پہ لگایا، اللہ پہ توکل اور توکل والی نماز۔ اب دوسرا کام یہ شروع کیا ہے، فرعون کو، اس کی قوم کو جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے۔ اب دعوت دیتے دیتے اللہ نے بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر فرمائے۔ کبھی ان کے کھانے کو، فرعونیوں کے کھانے کو مینڈک بنا دیا، کبھی اللہ نے ان کے کھانے کو خون بنا دیا۔ ایک دفعہ اللہ نے فرعونیوں کے کھانے کو خون بنایا، یعنی فرعون بیٹھا، اس کے سارے وزراء اور جرنیل بیٹھے، کھانا بڑا مزیدار، بڑا شاندار، اور لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا، ڈالتے ہی لقمہ ایک دم خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ گھبرا گیا کہ میرے منہ میں تو خون آ گیا، لہذا اس کو باہر لقمے کو نکالا تو اب وہ خون کی جگہ پھر پہلے جیسا لقمہ بن گیا۔ اب بڑے پریشان باہر نکالتے ہیں تو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ خون بنتا ہے۔ کہنے اب فرعون کا، اس کے سارے قوم کا اللہ نے کھانا پینا یوں بند کر دیا، جو چیز کھائیں پیئیں منہ میں جاتے فوراً خون بن جائے۔ اب یہ بادشاہ لوگ، وزیر لوگ، یہ فقر و فاقہ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، اور ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں۔ ان کے تو ٹینکی فل کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، پھر یہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب فرعون کا کھانا بند ہوا تو بلبلا اٹھا اور دوڑا دوڑا آیا، اے حضرت موسیٰ، اے حضرت موسیٰ، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے رب نے کیا، آپ کا رب بڑا طاقتور، اپنے رب سے کہو کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ جب آپ کا رب ہماری یہ تکلیف دور کر دے گا، لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ، ہم آپ پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کے رب پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کی تورات پر بھی ایمان لے آئیں گے، ہم سب آپ کو مان لیں گے، آپ ہمارے یہ مشکل اپنے رب سے دور کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے وہ مصیبت ان کی دور کر دی۔ اب کھانے پہ دوبارہ بیٹھے، اب کھاتے ہیں تو روٹی ہے اور سالن ہے، روٹی اور سالن یہ خون میں تبدیل نہیں ہوتے۔ پیٹ بھر گیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اے فرعون تمہارا پیٹ بھر گیا، کھانا پورا کھا لیا؟ کہنے گا جی ہاں۔ فرمانے لگے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی مصیبت اللہ دور کر دے گا، تو آپ ہمارے اللہ پر ایمان لائیں گے، ہمارے اوپر ایمان لائیں گے، جو آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کریں۔ تو فرعون کہنے لگا اجی حضرت موسیٰ آپ جائیں تشریف لے جائیں، میں بڑا مکار اور چالاک انسان ہوں، میں نبیوں کو بھی چکر دے دیتا ہوں، میں نے آپ کو چکر دیا کہ میں آپ کی اس اوپر ایمان لاؤں گا، میں نہیں لاتا ایمان۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال خرچ ہوئے فرعون کو دعوت دینے پر، اپنے قوم بنی اسرائیل کو کلمے نماز کے تیار کرنے پر، توکل اور نماز کے تیار کرنے پر 40 سال لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب 40 سال جب پورے ہو گئے، محنت کا زمانہ، اور اللہ نے فرما دیا کہ اب ہم آپ کو غیبی مدد سے ہم آپ کے سارے مسائل کو ٹھیک کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اپنے قوم کو لے کر چلے، تو رستہ بھول گئے، شام کو چلے، صبح وہیں کھڑے تھے جہاں شام کو پہنچے تھے، اور فرعون کو خبر ملی کہ یہ بنی اسرائیل، یہ 6 لاکھ انسان ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارا ملک مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور فلسطین میں جا کر آباد ہوں گے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، ارے یہ
ایسے بے حیثیت اور ہمارے سامنے اتنے زور والے بنتے ہیں یہ، اور یہ ہم سے اجازت بھی نہیں لی، ہم سے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا، کوئی ویزا بھی نہیں لگوایا، ہمیں پوچھے بغیر یہ جا رہے ہیں۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، ان کی اس حرکت سے ہمیں بہت زیادہ غصہ آیا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے یوں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی ساری فوج 16 لاکھ کی اٹھا کر لے کر آیا، اور منظر یہ بنا کہ سامنے بحر قلزم اور پیچھے فرعون کا لشکر، 16 لاکھ انسانوں کا لشکر، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 6 لاکھ بنی اسرائیل۔ آج وہ دن آیا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو متاثر ہو گئی سمندر سے اور پیچھے بڑے لشکر سے، چنانچہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے، کوئی ہمیں نہیں چھڑا سکتا، بچا سکتا، آگے جائیں گے تو سمندر، پانی کے سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر ہم پیچھے جائیں گے تو خون کے سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا دعوت دیتے دیتے ایمان اتنا پکا ہوا، پہلے دن جب سانپ بنایا اللہ نے لاٹھی کو تو ایک دم بھاگ کے چلے گئے تھے ڈر کے مارے۔ دوسرے دن جس دن جادوگر جمع ہوئے 70,000، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تو آیا اپنے دل میں، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں گئے۔ وہ اوجسا فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ڈر تھا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے جو پبلک کے آدمی جمع ہوئے ہیں فرعون کی، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ اللہ کی قدرت سے بنا ہے، جادوگروں کا سانپ جادو کی طاقت سے بنا ہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اے حضرت موسیٰ آپ نہ ڈریں، آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں، ہم دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دل میں تو خوف تھا لیکن ظاہر نہیں فرمایا، اور آج دعوت دیتے دیتے ایمان نبیوں کا ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا۔ چنانچہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی تأثر نہیں بنا اس سمندر کے سامنے ہونے سے، اور ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ فرعون کے 16 لاکھ لشکر کو دیکھ کر اپنی قوم کو یوں فرمایا کلا لن یغرقنا ھذا البحر، یہ سمندر ہمیں ڈوب نہیں سکتا، ولن یہلکنا ھذا الجیش، اور یہ فرعون کا لشکر ہمیں نہیں ہلاک کر سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دینے پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری سمندر کو، اللہ نے سمندر میں 12 رستے بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے، ہر قبیلہ ایک رستے میں جانے لگا، 12 قبیلے جا رہے، پار کر رہے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا یہ ہمارا سمندر غریبوں سے اتنا ڈرتا ہے تو ہم طاقتوروں سے پتہ نہیں کتنا ڈرے گا، شاید جگہ ہی چھوڑ کے یہ چلا جائے گا۔ تم سارے چلو سمندر میں۔ اب 16 لاکھ انسان 12 رستوں کے ذریعے سمندر کے بیچ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار نکل گئے۔ اب جب فرعون کا سارا لشکر آ گیا سمندر کے بیچ میں، اللہ نے فرمایا اے سمندر تو بہتا تو ہے فرعون کے ملک میں، لیکن تیرے اوپر فرعون کا حکم نہیں چلتا، تیرے اوپر میرا حکم چلتا ہے۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنی پہلی حالت سے واپس آ جا۔ اب اللہ نے حکم دیا، وہ پانی کی دیواریں جو کھڑی تھی لوہے کی طرح سے وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئیں، اور آسمان سے فرشتے جان نکالنے والے 16 لاکھ انسانوں کے لیے پہنچ گئے، اور فرعون کے سر پر آ کر بھی فرشتہ ایک بیٹھ گیا۔ پہلے تو فرعون نے کہا ارے میرا وزیر جنگ کہاں ہے، وزیر دفاع کہاں ہے، میرا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ وہ کہیں کیا بات ہے؟ ارے دیکھو میرے سر پہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے میرے سے اجازت بھی نہیں لی۔ کہنے لگے اے فرعون جو مصیبت تیرے سر پہ آئی ہے وہ ہمارے سر پر بھی آ گئی ہے، اب ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ اے قارون تم کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قارون کو کہا، کہنے لگا حجی حضرت موسیٰ میں اس حکم کو پورا نہیں کروں گا کیونکہ یہ مال مجھے
اللہ نے نہیں دیا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے پیسے سے پیسہ بنانے کا فن آتا ہے، اس فن کے زور پر میں نے یہ خزانہ جمع کیا ہے، یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا. اور اس فرعون اور اس قارون کو غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام پر. دل میں یہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام مجھے روز اللہ کا نیا حکم آ کر سنا دیتے ہیں، میں ان سے پیچھا چھوڑاتا ہوں، قوم کا پیچھا بھی چھوڑاتا ہوں. سناتے اس نے مال کے زور پہ اسکیم چلائی، ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو یوں کہا کہ تو ساری کی ساری قوم کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام بیان کرے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دینا کہ اے حضرت موسیٰ آپ نے میرے ساتھ برا کام کیا. اور جو زانی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی سچا ہوتا ہے وہ کبھی زنا نہیں کر سکتا. تو جب تمہارے کہنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت موسیٰ نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام زانی بنیں گے. جو زانی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، لہذا ان کی نبوت کا بھی فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی قوم کو سنا رہے اللہ کے احکام. اتنے میں وہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے حضرت موسیٰ آپ نے میرے ساتھ برا کام کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو مال کے زور پہ اسکیم چلانے والا قارون تو بڑا خوش ہوا کہ میں نے ایسا داؤ کھیلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاروں شانے چت اور میں اوپر آ گیا اور ان کو میں نے ذلیل اور رسوا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس عورت کو زور سے جھڑکی دی اور فرمایا فاصدقی ما تقولین، تو سچ سچ بتا کیا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک جھڑکی مال والے کے مال کے زور سے چلنے والی اسکیم ایک دم فیل ہو گئی. وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اللہ نے اس کے دل میں سے قارون کا رعب نکال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا رعب اس کے دل میں ڈال دیا. اب وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اے حضرت موسیٰ، اے حضرت موسیٰ آپ نے میرے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا. یہ قارون بیٹھا ہے، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے تاکہ آپ کے اوپر میں جھوٹا الزام لگاؤں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنا سر اٹھائیں، آج زمین آپ کا ہر حکم مانے گی. موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور قارون کے بارے میں زمین سے کہا یا ایتھا الارض خذی قارون، اے زمین پکڑ لے قارون کو. اور قارون جہاں کھڑا تھا وہیں اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر ٹخنے تک چلے گئے. اب جب اس کے پاؤں ٹخنے تک زمین کے اندر چلے گئے وہ اپنے پیروں کو نکالتا ہے، نکلتے نہیں. اور دوست کو نکالو، دوست نکالتے ہیں، نکلتا نہیں. اور میرے نوکروں نکالو، نوکر نکالتے ہیں، نکلتا نہیں. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اللہ نہ پکڑے تو نہ پکڑے، لیکن اللہ جب پکڑنے پر آئے وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر قارون کھڑا ہو گیا. اے حضرت موسیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کریں اور مجھے زمین سے نکالیں. موسیٰ علیہ السلام غصے میں فرماویں اے زمین اور پکڑ. اب گھٹنوں تک چلا گیا. اے زمین اور پکڑ، ناف تک چلا گیا. اے زمین اور پکڑ، اب سینے تک زمین میں چلا گیا. اے زمین اور پکڑ، اب ہونٹوں تک چلا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کا خزانہ بھی لاؤ. اور اس کا خزانہ منگوایا اور منگوا کر اس قارون کے سر پہ رکھ دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ خزانہ قارون کے سر پر رکھا ہوا ہے، اب بھی رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک قارون اسی طرح زمین میں دھنستا رہے گا. اللہ نے دکھایا کہ مال کی محنت یہ کامیابی والی محنت نہیں، اور ملک حاصل کرنے کی محنت یہ کامیابی والی محنت نہیں. کامیابی والی محنت کیا ہے کہ انسان ایمان بنائے، اعمال صالحہ تیار کرے. قیامت تک کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دونوں بنیادوں کا غلط ہونا ثابت کیا ہے. ہر نبی کسی نہ کسی نقشے والے کے مقابلے میں آتا، یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب سے بڑا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو اللہ نے امام النبیین بھی بنایا، نبی النبیین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا۔ امام النبیین بننے کی صورت کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب لے گئے معراج کی رات میں بیت المقدس، آپ نے دیکھا کہ 1,24,000 سارے نبی وہاں آئے ہوئے ہیں حضور کا استقبال کرنے کے لیے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے آنے پر اذان دی، اذان دینے کے بعد سارے نبی سب بنا کر کھڑے ہو گئے۔ اب امام کی جگہ خالی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جگہ آپ تشریف لائیں، آپ کے علاوہ کوئی اس جگہ کے لائق نہیں ہے، اور چنانچہ رسول پاک علیہ السلام امام بنے، سارے نبی آپ کے مقتدی بنے۔ ہماری مسجدوں میں بھی کچھ ایسا ہی دستور نظر آتا ہے کہ مقتدی آتے رہتے ہیں، وضو کر کے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں لگ جاتے ہیں، پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو امام عام طور سے پیچھے کمرہ ہوتا ہے، سب سے آخر میں آتا ہے اور آ کر سب سے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا سب سے آخر میں، لیکن آپ کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی رحمتیں، برکتیں، نصرتیں پہلے 1,24,000 نبیوں کو عطا فرمائیں، ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری رحمتیں، برکتیں، نصرتیں عطا فرمائیں، اور اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کسی انسان سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ایسا کہ اس میں بہت بڑا کمال ہے، کوئی کمال کی بات ہے، وہ ایسا تیر پھینکتا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے بھی گزر جاتا ہے، کوئی اس میں کمال کی بات ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر احسانات بہت ہیں، جیسے ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہمارے اوپر احسانات بہت ہیں، اور کسی کے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حسن و جمال سے نوازا ہے۔ تو جتنے اسباب کسی سے محبت کرنے کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اسباب رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کمال کے درجے کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، حضور پاک علیہ السلام کا حسن اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے تو کسی انسان کی آنکھ میں طاقت نہیں تھی کہ حضور کے مکمل حسن کو دیکھ سکے، آنکھیں چندھیا جاتی اور کور ہو جاتی، اس لیے اللہ نے حضور کے حسن کو ظاہر نہیں فرمایا، تھوڑا بہت ظاہر کیا، جس کی بنا پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور حضور بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھتا کہ شاید یہ زیادہ خوبصورت ہو، کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا کہ شاید یہ زیادہ خوبصورت ہو، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت۔ اللہ نے آپ کا جسم بڑا خوشبودار بنایا تھا، آپ کسی گلی میں سے گزر جاتے تو بعد میں جو صحابہ اس گلی میں آتے ان کو پتہ چل جاتا کہ میرے آقا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرے ہیں، کیونکہ مجھے ان کے گزرنے پر مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسا مشک والا جسم دیا تھا کہ آپ گلی میں جا رہے ہوتے، بچے گھروں کے باہر کھیل رہے ہوتے، آپ کسی بچے کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیر دیتے تو اب اس کے سر میں اتنی خوشبو آ جاتی زیادہ کہ جب وہ اپنے گھر جاتا اس کی والدہ اس خوشبو کو سونگھ کر یہ سمجھ جاتی کہ آج حضور نے میرے اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، ہاتھ میں اتنی خوشبو اللہ نے رکھی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، پسینہ آپ کے جسم پہ آ رہا تھا، میری والدہ اٹھی
انہوں نے ایک شیشی لی اور حضور کے پسینے کو اس شیشے میں جمع کرنے لگی۔ حضور نے پوچھا کیوں جمع کرتی ہو اے ام سلیم؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اصلی مشک ہے لیکن اصلی مشک میں خوشبو کم ہے، آپ کے پسینے میں اصلی مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے، اس لیے میں یہ جمع کر رہی ہوں کہ اپنی خوشبو میں ملاؤں تاکہ اس کی خوشبو 2 گنا زیادہ ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو پہلے نبیوں کو دیا، اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا۔ 3 دفعہ اللہ نے آپ کو ہزاروں میل دور کی چیزیں دکھائیں۔ آپ معراج سے واپس آئے اور کفار مکہ کو صبح کے بعد آپ بتا رہے تھے میں ایسے پہلے بیت المقدس میں گیا، پھر وہاں سے سارے نبیوں کا امام بنا، پھر وہاں سے میں پہلے آسمان پہ گیا، پھر دوسرے پہ گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کے دربار میں گیا اور پھر واپس میں مکے میں پہنچ بھی گیا۔ جاتے وقت کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تو بھی کنڈی اسی طرح سے ہل رہی تھی۔ اب کفار یہ کہیں کہ اے محمد کوئی آدمی ایک رات میں بیت المقدس ہو کے نہیں آ سکتا، آپ نہیں گئے۔ فرمایا میں گیا۔ کہنے لگا اچھا آپ گئے تو آپ بتائیں مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں؟ یہ سوال بنتا نہیں ہے، کیونکہ آدمی کہیں جاتا ہے تو گنتا ہے کہ یہاں کتنے دروازے؟ آپ بتائیں مدنی مسجد کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ 100 دفعہ آپ آئے، دروازے کوئی نہیں گنتا، تو سوال بنتا نہیں تھا، لیکن سوال انہوں نے کر دیا۔ اللہ نے سارے پردے ہٹائے اور رسول پاک مکے کے مسجد حرام میں کھڑے اور آپ کو 1000 میل دور سے زیادہ بیت المقدس آپ کو مکے میں کھڑے کھڑے نظر آنے لگ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیں دروازے کتنے؟ آپ نے گن کے سارے دروازے بتائے، ستون کتنے گن کے، جو پوچھتے جائیں حضور دیکھ کے بتاتے جائیں۔ اللہ نے آپ کو مکے میں کھڑے کھڑے 1000 میل دور جو عمارت تھی بیت المقدس کی، اللہ نے آپ کو دکھائی۔ جب آپ کی مسجد بننے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ آپ مسجد کے قبلے کی دیوار بنانے لگے۔ اب قبلے کی دیوار کا عین قبلے کی طرف ہونا ضروری تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ آپ مدینہ منورہ میں کھڑے، اللہ نے سارے حجاب رستے سے ہٹائے اور مسجد نبوی سے حضور کو کھڑے کھڑے بیت اللہ شریف نظر آنے لگ گیا، اور اس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا ایسے دیوار بناؤ 100% قبلہ رخ بنے گی۔ حضرت نجاشی جو حضور کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے لیکن مدینے نہیں آئے، حضور کی زیارت نہیں کی، اس لیے تابعی بنے، صحابی نہ بنے۔ ان کا جب حبشے میں انتقال ہو گیا، اللہ نے حکم فرمایا یا رسول اللہ آپ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھے۔ حضور نے تمام صحابہ کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں کھڑے کھڑے حضرت نجاشی کا جنازہ حبشے میں رکھا۔ اللہ آپ کو مدینے میں کھڑے کھڑے وہ حضرت نجاشی کا جنازہ دکھا رہے تھے، آپ دیکھ کر اس پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو وہ دیا جو سارے نبیوں کو دیا، اللہ نے آپ کو وہ بھی دیا جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی اعلیٰ درجے کا دیا، آپ کے کمالات بھی اعلیٰ درجے کے، آپ کے ہماری امت پر آپ کے احسانات بھی اعلیٰ درجے کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو اب رسول پاک علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام اب آپ کی امت کرے گی۔ اللہ کی عجب شان، پہلے زمانے کے نبیوں کا علاقہ تھوڑا ہوتا، زمانہ مختصر ہوتا، ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے 1000 پیدل حج کیے ہیں مکہ مکرمہ کے ہندوستان سری لنکا سے چل کر۔ 1000 تو حج کیے، باقی پہلے اور بعد کی عمر معلوم نہیں کتنی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو ان کے تبلیغ فرمانے کے ہیں، لیکن پہلے کی عمر کتنی بعد میں عمر کتنی وہ ملائیں تو 1100-1200 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال بتائی جاتی ہے۔
اب ان سب حضرات کی عمریں زیادہ، علاقہ تھوڑا، زمانہ مختصر، اللہ اگلا نبی بھیج دیا کرتے۔ رسول پاک علیہ السلام کو علاقہ اللہ نے دیا ساری دنیا کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ دیا قیامت کے دن تک کا۔ عمر مبارک آپ کی کتنی بنائی اللہ نے؟ کتنے سال بھائی؟ 63 سال، 40 سال اس دعوت کے کام کے شروع کرنے سے پہلے کے محنت کرنے کا زمانہ آپ کا کل 23 سال بنا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو نبی کے کام میں شریک نہیں فرمایا۔ ایک آپ کی امت کو اللہ نے اس نبی کی محنت میں شریک فرما دیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں اپنی محنت میں شریک فرما کر گئے۔ سب کو اپنی محنت میں چلایا، اپنی محنت میں لگایا۔ مرد بھی دعوت دیتے تھے، عورتیں بھی دعوت دیتی تھی، بچے بھی دعوت دیتے تھے۔ یہ سارے کے سارے پہلے دن سے رسول پاک علیہ السلام کی محنت میں برابر کے شریک ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول پاک علیہ السلام کی اس امت کو یوں نوازا کہ یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نبیوں کی دعائیں قبول کرتا رہا، ایسے ہی میں آپ کی امت کی بھی دعائیں قبول کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل قیامت کے دن امتوں کو اور نور ملے گا، اور نبیوں کو اعلیٰ قسم کا اور نور ملے گا۔ حضور کی اس امت کو اللہ تعالیٰ دوسری امتوں والا نور نہیں دیں گے۔ حضور کی اس امت کو اللہ تعالیٰ کن کا نور دیں گے بھائی؟ نبیوں والا نور اللہ تعالیٰ اس امت کو کل قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ تو اب رسول پاک علیہ السلام کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ یہ نکلا، 1,24,000 صحابہ حضور کی محنت والے، حضور کی نیابت پہ چلنے والے، حضور کے کام کو کرنے والے تیار ہو گئے۔ اب حج میں جب تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے۔ لیکن جب رسول پاک علیہ السلام اپنی محنت کو مکمل فرما کر انتقال سے 3 مہینے پہلے حج پر آئے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے نواسے بھی تھے، آپ کی نواسیاں بھی تھیں، آپ کی خالائیں رضائی وہ بھی تھی، آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی، لیکن دائی حلیمہ آپ کے ساتھ حج کے سفر میں بتائی جاتی ہیں۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام کے چچا بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے دربار میں عرفات کے میدان میں جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو عرض کیا ہے باری تعالیٰ، میں نے 23 سال محنت کیا جس میں 1,24,000 یہ سب کے سب تیار ہوئے ہیں، ان سب کی گردنیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح تیرے حکم پر کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کو پیش کیا 23 سال کی کمائی کا نتیجہ، اور عرفات سے مزدلفے میں گئے، مزدلفے سے آپ تشریف لے گئے مینا میں ہفتہ اتوار پیر 3 دن رہے، اور اس 3 دنوں میں آپ نے ایک بیان فرمایا جس میں اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر فرمایا۔ وہ معجزہ کیا ظاہر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو 1,24,000 تمام صحابہ کے کانوں تک پہنچا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں فتحت اسماعنا، ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت کو بڑھا دیا گیا۔ نزدیک والا جیسے حضور کی آواز کو سن رہا تھا، سب سے آخری صحابی بھی اسی طرح سے حضور کی آواز کو سن رہا تھا۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ آپ بتا رہے تھے اس سفر کے دوران مختلف انداز سے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، میرے چند مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ کبھی آپ فرماتے لعلکم لا ترونی بعد عامی ھذا، شاید تم مجھے اگلے سال اس دنیا میں نہ دیکھ سکو۔ کبھی آپ فرماتے تھے انی مقبوض، مجھے عن قریب دنیا سے اٹھایا جانے والا ہے۔ تو آپ بتا بھی رہے تھے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم 1,24,000 صحابہ میرے سامنے موجود ہو، میں نے سارا دین اللہ کا تمہارے تک پہنچا دیا، باقی ساری دنیا کے انسان یہ سارے کے سارے یہاں سے غیر حاضر ہیں،
تو جو موجود ہیں ان کے ذمے لگاتا ہوں کہ جو غیر موجود ہیں ان تک جا کر پہنچائیں میرے اس سارے دین کو۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے عالمی ذمہ داری اپنی اجتماعی طور پر اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ حج کے سفر میں 3 مہینے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ صحابہ کرام جماعتیں بن کر چلے اللہ کے رستے میں دعوت دینے کے لیے، حضور کی نیابت والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ اب جب یہ صحابہ کرام چلے، اللہ نے غیبی نصرتوں کے دروازے کھولے، اور پھر مصر سے پہلے والا علاقہ فلسطین اور اردن اور شام اور لبنان اور عراق اور کویت اور بحرین اور قطر، امارات، مسقط، یمن، اور جو ایران، آذربائیجان، خراسان، بلوچستان اور یہ سارا علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا 11 سال میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ فلسطین سے افغانستان تک کے لاکھوں کافر مسلمان ہو کر اسلام میں آ گئے، اسلام کو سیکھ کر اس پہ چلنے والے بن گئے، بلکہ وہ بھی صحابہ کے ساتھ چل کر دین کی محنت میں اپنا سب کچھ لگانے والے بنے۔ پھر صحابہ کرام نے توجہ فرمائی مغرب کی طرف اور فلسطین سے چلے، مصر میں سن 22 ہجری میں پہنچے، یعنی حضور کے انتقال کے 12 سال کے بعد صحابہ مصر میں داخل ہوئے، وہاں سے لیبیا گئے، لیبیا سے تیونس گئے، تیونس سے الجزائر گئے، الجزائر سے مراکش پہنچے۔ یہ سارا سفر صحابہ کرام نے 6 سال میں کیا، اور اس سارے علاقے میں جو صدیوں کا کفر تھا وہ اللہ نے مٹا دیا، اور اللہ تعالی نے ان تمام صحابہ کرام کی برکت سے ان تمام علاقوں اور ملکوں والوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اور سن 28 ہجری میں صحابہ کرام کی جماعت چلی اور سمندر کو انہوں نے پار کیا، اور اسپین میں صحابہ کرام کے قدم مبارک پڑے، اور اسپین میں صحابہ کی قبریں، پرتگال میں صحابہ کی قبریں، اور فرانس کے جنوب میں صحابہ کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس محنت کو کر کے گئے، اس محنت پہ ساری امت کو لگا کر گئے۔ اب اس امت میں جو دکھ کی بات ہے کہ اس زمانے میں آ کر امت اپنے نبی کو بھی بھول گئی ہے، نبی کی سنتوں کو بھی بھول گئی ہے، اور نبی کی طرف سے جو ذمہ داری آئی ہے اس کو بھی بھول گئی ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ آپ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ نے کسی کو وصیت نہیں فرمائی، کسی رشتہ دار، بیوی کو، نواسے کو نہیں وصیت فرمائی، آپ نے ایک وصیت فرمائی، اپنی امت کو وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کو آدمی وصیت کرتا ہے۔ تو آپ کی وصیت بھی اپنی امت کو، آپ نے ایک حدیث میں بتایا کہ میں اس دنیا سے جب چلا جاؤں گا تو ہر ہفتے میں میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میں اچھے اعمال دیکھوں گا تو خوش ہوتا رہوں گا، اور جب میں اپنی امت کے برے اعمال دیکھوں گا تو فرمایا استغفر لہم، میں ان کے لیے استغفار میں لگ جاؤں گا۔ اس وقت بھی رسول پاک علیہ السلام اپنی امت سے ہرگز غافل نہیں، آپ اپنی امت کے لیے استغفار میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا استغفار جیسے اس دنیا کی زندگی میں امت کے لیے نفع مند تھا، اسی طرح سے اب عالم برزخ میں جہاں آپ ہیں، آپ کا اپنی امت کے لیے استغفار فرمانا یہ بھی امت کے لیے نفع مند ہے۔ اور کل قیامت کا دن آئے گا، سارے انسان نفسی نفسی پکاریں گے۔ ایک ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نفسی نفسی نہیں پکاریں گے، آپ پکاریں گے امتی امتی امتی، آپ کو اپنی امت کا فکر ہوگا۔ قیامت کے دن اپنی امت کو آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ملنا ہو کل قیامت کے دن تو کہاں ملوں؟ فرمایا یا پلسرات پہ آ جانا، یا ترازو اعمال پہ آ جانا، یا حوض کوثر پہ آ جانا۔ اب کیوں کھڑے ہوں گے؟ رسول پاک علیہ السلام پلسرات پر اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، آپ
گزرنا چاہیں تو تمام انسانوں سے پہلے پل صراط سے گزر سکتے ہیں. اب صرف اس لیے کھڑے ہوں گے اس پل صراط کے پاس تاکہ میری امت کا کوئی آدمی اس پل صراط سے گر کر دوزخ میں نہ چلا جائے. امت کے غم اور فکر میں آپ پل صراط پہ کھڑے ہوں گے. اور کیوں کھڑے ہوں گے ترازو اعمال کے پاس؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کے اعمال تولے جائیں. اعمال تو اس کے تولیں گے جس کے پاس برائیاں بھی ہوں اچھائیاں بھی ہوں. رسول پاک علیہ السلام کے سارے اعمال حسنات اور خیرات اور برکات اور اچھائیاں ہی اچھائیاں. اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے کسی امتی کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں. آپ کیوں کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ خود پانی پئیں. اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے امتی میرے پاس آئیں اور میں اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں. اللہ ہمیں آپ کو سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے. اتنا آپ اپنی امت کو اتنا یاد رکھنے والے ہیں، اتنا یاد رکھنے والے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے مقام محمود ایک ممبر کی شکل میں لایا جائے گا. اللہ آپ کا اکرام فرمائیں گے. فرشتے کہیں گے اے ہمارے پیارے نبی، اللہ نے آپ کے اکرام کے لیے یہ ممبر بھیجا، آپ اس پہ بیٹھ جائیں. آپ فرماتے ہیں جب مجھے کہا جائے گا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھ جاؤں، میں سوچ میں پڑ جاؤں گا. اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ گیا اور یہ ممبر اڑنے لگا اور مجھے جنت میں لے گیا، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میری امت یہاں رہ جائے گی. میں امت کے بغیر جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گا. لہذا میں سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ اللہ کے اکرام کا تقاضا میں ممبر پہ بیٹھوں، امت کے تعلق کا تقاضا کہ نہ بیٹھوں. آخر سوچ ساچ کے میں فیصلہ کروں گا. چلتے چلتے ممبر کے پاس پہنچ جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں. یعنی اللہ کے اکرام کو امت کی وجہ سے آپ پوری طرح نہیں قبول فرمائیں گے. آپ فرمائیں گے کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا اور پاس پہنچ کے اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، اے اللہ میں نے آپ کا اکرام قبول کر لیا. اور کیوں ایسا کروں گا؟ ممبر جب اڑ کر جنت میں جانے لگے تو میں ہاتھ اٹھا کر اس میدان حشر میں اپنی امت کے پاس رہ جاؤں. یہ قربانی کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا کہ اپنی جنت میں جانے کا انتظام ہو رہا ہو اس کو کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دے. جو قربانی رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن فرمائیں گے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو ایسے ہمیں کبھی نہیں بھولتے، مرتے دم نہ بھولے، عالم برزخ میں نہ بھولیں، قیامت کے دن نہ بھولیں. ہم آپ کے نالائق امتی ایسے کہ اپنی دنیاوی خواہشات میں لگ کر اور اپنے مزوں اور اپنی تفریحات میں لگ کر ہم نبی پاک علیہ السلام کو بھی بھول گئے اور جو ان کی طرف سے ہمارے ذمے کام لگا اس کو بھی بھول گئے. ہم آپ کی سنتوں کو بھی بھول گئے. ہمارا مسلمان بھائی اٹھتا ہے صبح کو اور اس کے چہرے پر اللہ تعالی سنت کے بال دیتا ہے. ہمارا مسلمان بھائی حضور کی سنت والے بالوں کو اپنے چہرے سے اتار کر گندی نالی میں پھینک دیتا ہے. کتنا دل دکھتا ہوگا رسول پاک علیہ السلام کے اس کیفیت کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ہمارے پیارے نبی، آپ اپنے آپ کو امت کے لیے اتنا قربان کرنے پر آئے ہوئے ہیں کہ آپ امت کی وجہ سے اپنے جنت میں جانے کے انتظام کو بھی آپ قبول نہیں کر رہے ہیں. ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ہم آپ کے جانے سے پہلے کسی نبی کے پہنچنے پر جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے. چنانچہ آتا ہے کچھ نبی پہنچ جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے داروغہ پوچھے گا کیوں، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ وہ نبی جواب دیں گے میں فلاں نبی ہوں. اندر سے جواب آئے گا کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا، یہ دروازہ صرف ایک حضرت محمد علیہ السلام کے آنے پر کھولے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیں گے آپ کو کہ آپ امت کے لیے اتنی قربانی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جب تک محمد علیہ السلام اپنی امت کو ساتھ لے کر
جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے، ہم یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، رسول پاک علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی امت کے لیے اپنا پسینہ بہایا، اس امت کے لیے اپنا خون بھی بہایا اور اس امت کے لیے اپنے آنسو بھی بہائے۔ اتنا روتے تھے آپ اپنی امت کے لیے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخر نبی کا بھی ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہے یا زیادہ؟ اور زیادہ ہے یا بہت زیادہ؟ اور اس میں سے کتنا حق ہم نے ادا کیا؟ آپ کی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنا وقت ہم نے امت کے لیے خرچ کیا؟ کتنا مال ہم نے لگا دیا حضور کی امت کے لیے؟ آپ اپنا سب کچھ لگا دیں، آپ اپنا خون بھی ہماری وجہ سے بہا دیں۔ آپ کے خون کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، سارے انسانوں کا خون جمع کرو اور ایک طرف حضور کے خون کا ایک قطرہ رکھو، تو اللہ کے نزدیک کون زیادہ قیمتی ہوگا، سارے انسانوں کا خون یا رسول پاک علیہ السلام کا خون؟ آپ کے خون کو اتنا قیمتی بنایا اللہ نے، وہ بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بہا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے آپ ہمارے لیے ایک کریں، ہم آپ کے لیے 10 کرنے والے بنیں۔ حضور ہمارے لیے 100 خرچ کریں، ہم آپ کے لیے 1,00,000 خرچ کرنے والے بنیں۔ جب تک صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، آپ کے کام کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی ذمہ داری کو اور آپ کے جو اللہ نے آپ کو محنت دی، اس محنت کو جب تک صحابہ کرام سب سے آگے رکھ کر چلنے والے بنے، اللہ نے صحابہ کو وہ عزت عطا فرمائی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے سارے بادشاہ اور سارے وزیر صحابہ کی نظر کو دیکھ کے چلا کرتے تھے، اور آج ہم ایسے گرے ہیں حضور کی ناقدری کرنے کے جرم کی وجہ سے کہ آج مسلمان گندے سے گندے کافر کو بھی دیکھ کر چلنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ہمارے بادشاہ، ہمارے وزیر ان ناپاک کافروں کو دیکھ کے، ان کی نظر کو دیکھ کے چلتے ہیں جن کا کوئی دن شراب پینے سے خالی نہیں جاتا، جن کی کوئی رات زنا سے خالی نہیں جاتی۔ ایسے ناپاک انسانوں کے آگے آج ہمارے بادشاہوں، وزیروں کو جھکنا پڑ گیا ہے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو نہ پہچانا، اور جو نبی کام دے کر گیا اس کام کے مرتبے کو نہ پہچانا، اور جو جرم ہمارا ہو چکا وہ بہت بڑا اللہ کے نبی کا کرم ہے جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے۔ آج سے آپ فیصلہ کریں کہ رسول پاک علیہ السلام کی امت کے بارے میں جتنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کون کون اللہ سے معافی مانگتا ہے؟ سارے مانگتے ہیں بھائی۔ حضور کی امت کا جو ہمارے ذمہ کام اور حق تھا اس میں جتنی کوتاہی اس کو ہم اللہ سے معاف کرائیں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ساری زندگی امت مسلمہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے جان بھی ساری لگائیں گے، مال بھی سارا لگائیں گے، رسول پاک علیہ السلام کی طرح سے ہر امتی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ کون ساری زندگی لگائے گا رسول پاک علیہ السلام کی امت کو سنبھالنے کے لیے، اور کون ساری دنیا میں جائے گا ہم امت کو اس کام پر لانے کے لیے؟ سارے بھائی تیار ہیں بھائی؟ ساری دنیا میں جائیں گے اور ساری زندگی لگائیں گے۔ اب اس کے لیے آپ سے کیا ہمارا تقاضا ہے؟ کراچی شہر کو دیکھا جائے تو اس کی شان تو بہت بڑی، 1,20,00,000 کی آبادی بتائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام تو محض 1.25 تھے، لیکن وہ اپنے سارے اس دنیا میں سارے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہو گئے تھے۔ تو ہمارے خیال میں کراچی شہر بھی ایسا ہے کہ یہ ساری دنیا میں سارے اسلام کو زندہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ یہاں کے مرد صحابہ کے مردوں کا نمونہ بنے، اور یہاں کی عورتیں صحابہ کی عورتوں کا نمونہ بنے، اور یہاں کے بچے
صحابہ کے بچوں کا نمونہ بنے، جہاں جو گھر ہو وہ حضرت محمد علیہ السلام کے گھر کا نمونہ ہو، اور یہ جو شہر بنے یہ شہر مدینہ منورہ کے شہر کا نمونہ بنے، یہاں کے بازاروں میں وہ ہو جو حضور کے زمانے میں مدینے کے بازاروں میں ہوا کرتا تھا، اور یہاں وہ منظر بنے جو مدینے شہر کا منظر تھا۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمارے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے 5000 مسجدیں ہیں یہاں پر۔ کتنی مسجدیں بتاتے ہیں بھائی؟ 5000 بتاتے ہیں نا؟ تو آپ اتنا تو کرو کہ اس اجتماع پر ہر مسجد سے ایک جماعت دے دو۔ اگر 5000 مسجدوں والے ہر ایک اپنی مسجد میں سے ایک جماعت دے دیں تو کتنی جماعتیں نکل جائیں گی؟ 5000 جماعتیں یہاں سے ملنی چاہیے ہمیں اس اجتماع کے موقع پر، اور اس کے لیے امت پر جان اور مال قربان کرنا، یہ ہمارا جب اللہ ہمیں یہ صفت نصیب فرمائے گا۔ تو ابھی تو آپ کے سامنے کتنی جماعتوں کا آپ ارادہ کر کے آئے تھے راوین سے، کچھ یاد ہے بھائی؟ تو آپ نے تو بڑا سستا سودا خرید لیا ہم سے، 1200 پہ ہمیں راضی کر لیا۔ بنتے ہیں آپ کے ذمے 5000 جماعتیں، اور آپ نے دینی ہے صرف 1200۔ تو 1200 سے دینی ہے یا 1200 سے زیادہ دینی ہے؟ تو کتنی زیادہ دیں گے 1200 سے آپ بھائی؟ ہاں جی، کتنی دیں گے زیادہ بھائی؟ کتنی دیں گے زیادہ؟ 1200 سے اوپر کہاں لے جائیں گے؟ 1500، 2000، 2500۔ ہماری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے ہر مسجد سے ایک جماعت دے دیں۔ 5000 مسجدیں ہیں تو 5000 جماعتیں دیں۔ تو 1200 تو کرنی ہے نا پوری بھائی۔ اب اس میں 1200 جماعتیں آپ نے یہ بھی ہماری پوری کرنی ہے، اور اس کو زیادہ کرنا ہے، اور ادھر بیرون ملک جانے کے لیے کتنی جماعتیں دینی ہیں؟ 30 کہ 35؟ 35۔ اب 35 کو اب 5000 پہ تقسیم کرو تو کتنے مسجدوں کے حصے میں ایک جماعت آئے گی بھائی؟ آپ ذرا تو حساب کتاب والے ہیں، کاروباری شہر ہے، تو 35 کو کرو ذرا تقسیم 5000 پر۔ 100 جماعتیں ہوں، 100 مسجدیں مل کر ایک جماعت بیرون کی دیں تو 3500 بنے گی جماعت مسجدیں، اور ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ 150 مسجدوں پر ایک جماعت بیرون کی ذمہ آتی ہے۔ یہ کوئی بڑا وزن ڈالا ہم نے آپ پر یا تھوڑا وزن ڈالا ہے؟ کیوں بھائی، تھوڑا وزن ہے یا زیادہ ہے؟ 150 مسجدیں ایک جماعت دے دیں بیرون ملک کے جانے کے لیے، اور اندرون کی کتنی جماعتیں دینی ہیں؟ 25۔ تو یہ حساب کرو تو 200 مسجدوں پر ایک جماعت آتی ہے اندرون کی، اور 150 مسجدوں پر ایک جماعت آتی ہے بیرون کی، اور 1200 آپ دیں تو 4 مسجدوں پہ جماعت آتی ہے ایک چلے 3 چلے کی۔ آپ کے ساتھ تو ہمارا سودا بڑے سستے داموں ہو گیا ہے۔ اب تو جو ہو گیا اسے آپ پورا کریں، لیکن آپ کے شہر کی یہ شان نہیں ہے۔ آپ ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم سب مل کر جتنا ارادہ کر کے آئے تھے راوین میں اس سے دگنا کریں۔ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ دگنا کریں گے؟ اس کے لیے آپ اپنے مسجدوں میں جائیں گے اور جا کر اپنے سب کو تیار کریں گے۔ 200 مسجدوں پر ایک جماعت اندرون کی، 150 مسجدوں پر ایک جماعت بیرون کی، اور 4 مسجدوں پر ایک جماعت چلے 3 چلے کی۔ بڑا سستا سودا آپ نے ہم سے خریدا۔ اب تو چلو جو ہو گیا، آئندہ کے لیے ہم بھی اپنا بھاؤ زیادہ لگایا کریں گے آپ سے، تاکہ آپ کی جنت بڑی بن جائے اور آپ کے درجے قیامت کے دن بلند ہو جائیں۔ تو اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب تک